انگریزی کے مشہور ناول دا ونچی کوڈ کا اردو ترجمہ مقدس پیالہ مترجم محمد سعید عمران۔ تیسرا حصہ۔ زبردست۔ لیفٹیننٹ کالٹ اپنے کانوں کے ساتھ لگے ہیڈ فون پر فاش کی آواز سن کر مسکرا دیا۔ فاش کی اس قابلیت کی وجہ سے وہ اسے فرانس کا سب سے بہترین پولیس آفیسر سمجھتا تھا۔ فاش کا انداز سب سے مختلف تھا۔ شدید دباؤ میں بھی وہ ایسا کام کرتا ہے جو کوئی اور نہیں کر سکتا۔ فاش نے لینگڈن کو بلانے سے پہلے اپنے ایجنٹوں سے جو ملاقات کی تھی اس میں وہ یہ واضح کر چکا تھا کہ وہ قاتل کو جانتا ہے، بس وہ بنا اسی کے منہ سے یہ بات اگلوانا چاہتا ہے، اور اب تک فاش نے کوئی غلطی نہیں کی تھی۔ کولیٹ کو یہ معلوم نہیں تھا کہ فاش کو جو ثبوت ملا ہے وہ کیا ہے، لیکن وہ اپنے افسر کی ہر عادت کو جانتا تھا۔ فاش کا ہر عمل غیر معمولی ہوتا تھا اور اس کی چھٹی حص بھی بلا کی تھی۔ فاش غیر معمولی طور پر مذہب کی طرف راغب تھا اور عبادتی تقاریب میں شرکت کرتا تھا۔ کچھ سال پہلے جب پوپ پیرس آیا تھا تو فاش نے اس سے ملنے کے لیے اپنی ساری صلاحیتیں صرف کر دی تھیں۔ فاش نے پوپ کے ساتھ تصویر بھی بنوائی تھی جو اب اس کے دفتر میں لگی ہوئی تھی۔ تمام ایجنٹ فاش کو پوپ کا حکم کہنا شروع ہو گئے تھے۔ کولیٹ کو اس بات پر بھی حیرانی تھی کہ کیتھولک چرچ کے جنسی جرائم کے اسکینڈل کے بارے میں فاش کا کہنا تھا کہ مجرم راہبوں کو 2 دفعہ پھانسی کی سزا دینی چاہیے، ایک بار تو معصوم بچوں کے ساتھ یہ ظلم کرنے پر اور دوسرے کیتھولک چرچ اور عیسائیت کا نام خراب کرنے پر۔ کولیٹ اپنے لیپ ٹاپ کی طرف مڑا۔ اس نے GPS ٹریکنگ سسٹم کی طرف دیکھا۔ سامنے ڈینن ونگ کا نقشہ بنا نظر آ رہا تھا جو کہ کولیٹ نے لووے کی سیکیورٹی ٹیم سے لیا تھا۔ گیلریوں اور راہداریوں کے لیے بنی لکیروں پر نظر دوڑاتے ہوئے کولیٹ کو اپنی مطلوبہ چیز دکھ گئی، گرینڈ گیلری میں چمکتا ہوا سرخ نقطہ۔ فاش آج رات اپنے شکار کے ساتھ بہت سخت طریقے سے پیش آنے والا تھا، جبکہ رابرٹ لینگڈن بہت ٹھنڈے دماغ کا آدمی ثابت ہوا۔ کیپٹن، فاش کے واکی ٹاکی سے آواز آئی۔ گفتگو کا تسلسل برقرار رکھنے کے لیے فاش نے اپنا موبائل فون آن رکھا ہوا تھا، مگر موبائل فون میں واکی ٹاکی کی سہولت بھی موجود تھی جو کہ آن تھا۔ فاش نے اپنے دانت غصے سے بھینچ لیے۔ شاید تفتیش کے اتنے اہم موڑ پر اسے یہ مداخلت ناگوار گزری تھی۔ اس نے لینگڈن کو معذرت بڑی نگاہوں سے دیکھا اور اپنی بیلٹ میں لگے موبائل فون کو اتار کر اس سے بات کرنے لگا۔ ہاں بولو۔ کیپٹن، کرپٹوگرافی ڈپارٹمنٹ سے کوئی ایجنٹ ہے؟ دوسری طرف کولیٹ تھا۔ فاش کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ اس نے جائے واردات پر پہنچتے ہی تصاویر بنا کر کرپٹولوجی ڈپارٹمنٹ کے کمپیوٹر پر اپلوڈ کر دی تھی تاکہ ان پر جلد از جلد کام شروع کیا جا سکے۔ کرپٹولوجی ڈپارٹمنٹ سے کسی ایجنٹ کا آنے کا مطلب یہ تھا کہ اس معاملے پر کوئی خاص پیش رفت ہوئی ہے۔ اسے کہو انتظار کرے، ابھی تو میں مصروف ہوں، فاش نے کہا۔ جناب، ایجنٹ نیو آئی ہیں۔ فاش کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ صوفی نیو 2 سال پہلے اس کے ڈپارٹمنٹ میں آئی تھی۔ یہ پولیس ڈپارٹمنٹ میں عورتوں کی تعداد بڑھانے کی پالیسی کا حصہ تھا۔ صوفی نے انگلینڈ میں رائل ہولوے سے کرپٹولوجی پڑھی تھی۔ فاش کے خیال میں پولیس ڈپارٹمنٹ میں عورتوں کو شامل کرنا غلط تھا کیونکہ وہ نہ صرف جسمانی طور پر کمزور ہوتی ہیں بلکہ مرد ساتھیوں کے لیے بھی خطرناک ثابت ہوتی ہیں۔ صوفی تو اس کے خیال پر نہایت چالاک، تیز ترار اور خطرناک تھی۔ وہ پختہ ارادوں کی مالک ایک ڈھیٹ ایجنٹ تھی جو کہ برطانوی کرپٹوگرافی کے طریقہ کار کی حمایتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ ڈپارٹمنٹ کے تمام پرانے افسران اس کی مخالفت کرتے تھے۔ کولیٹ نے بولنا شروع کیا۔ وہ آپ سے بات کرنے کے لیے بضد ہے، بلکہ وہ تو آپ کی طرف ہی چلی گئی ہے۔ فاش نے بے یقینی سے سر ہلایا۔ کیا مطلب؟ میں نے منع بھی کیا تھا کہ مجھ سے پوچھے بغیر ادھر کسی کو مت آنے دینا۔ لینگڈن کو ایسا لگا جیسے فاش پر لرزہ طاری ہو گیا ہے۔ وہ لینگڈن کے کاندھوں سے پیچھے دیکھ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ لینگڈن مڑ کر دیکھتا اسے ایک نسوانی آواز سنائی تھی۔ معاف کیجیے گا جناب۔ لینگڈن نے مڑ کر دیکھا تو اس کی نظر ایک نوجوان اور خوبصورت خاتون پر پڑی۔ وہ راہداری میں سے گرینڈ گیلری میں اندر داخل ہو چکی تھی۔ اس کی چال میں نسوانی نزاکت نہیں تھی۔ اس نے سیاہ رنگ کی جینس کے اوپر کریم رنگ کا آئرش سویٹر پہن رکھا تھا جو کہ اس کے گھٹنوں کے اوپر جھول رہا تھا۔ وہ پرکشش قد و خال کی مالک تھی جس کی عمر کوئی 30-32 سال ہوگی۔ اس کے گھنے چمکدار بال اس کے کاندھوں تک جھول رہے تھے اور اس کی شخصیت سے بھرپور اعتماد جھلک رہا تھا۔ وہ سیدھی لینگڈن کی طرف آئی اور ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ جناب لینگڈن، میں ایجنٹ نیو ہوں، کرپٹولوجی ڈپارٹمنٹ FDCPJ سے۔ اس کے لہجے میں فرانسیسی اور انگریزی دونوں کی جھلک موجود تھی۔ آپ سے مل کر خوشی ہوئی۔ لینگڈن نے اس کی نرم ہتھیلی تھام لی۔ صوفی کی سرخ شفاف آنکھیں لینگڈن پر جمی ہوئی تھیں۔ فاش نے غصیلی سانس بھری۔ وہ اپنا غصہ صوفی پر اتارنا چاہتا تھا۔ کیپٹن، صوفی اچانک مڑ کر بولی، دخل اندازی کی معافی چاہتی ہوں، ذرا صبر کرو۔ فاش کے منہ سے الفاظ یوں نکلے جیسے وہ سخت جارحانہ موڈ میں ہو۔ میں نے آپ کو کال کرنے کی کوشش کی تھی، صوفی نے انگریزی میں ہی بات جاری رکھی، لیکن آپ کا سیل فون آف تھا۔ میں نے سیل فون اسی لیے آف کیا تھا تاکہ مجھے کوئی تنگ نہ کرے۔ فاش پھنکارا، میں مصروف ہوں۔ میں نے کوڈ کا پتہ چلا لیا ہے۔
صوفی نے سیدھے سادے لہجے میں کہا۔ لینگڈن کو اپنی رگوں میں خون تیزی سے دوڑتا ہوا محسوس ہوا۔ فوش کے چہرے پر بے یقینی تھی۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ میرے پاس مسٹر لینگڈن کے لیے ایک ضروری پیغام بھی ہے۔ فوش حیران رہ گیا۔ لینگڈن کے لیے؟ ہاں۔ صوفی نے لینگڈن کی طرف مڑتے ہوئے سر ہلایا۔ جناب، آپ فوراً امریکن سفارت خانے رابطہ کریں، ان کے پاس آپ کے لیے کوئی پیغام ہے۔ لینگڈن کا رد عمل حیرانی پر مشتمل تھا۔ اسے فکر لاحق ہو گئی کہ ایسا کیا ہو گیا ہے کہ امریکن سفارت خانہ اسے ڈھونڈ رہا ہے۔ اس کے تو صرف چند ہی ساتھی جانتے تھے کہ وہ آج کل پیرس میں ہے۔ فوج کے جبڑے مزید بھج گئے تھے۔ امریکن سفارت خانے کو کیسے پتہ چلا کہ لینگڈن یہاں ہے؟ لگتا ہے انہوں نے لینگڈن کے ہوٹل سے پتہ چلایا ہے۔ فوج کے چہرے پر شک کے سائے تھے۔ اور سفارت خانے والوں نے تمہیں کال کر دی؟ نہیں جناب، صوفی کا لہجہ مضبوط تھا۔ میں نے DCPJ ٹیلی فون ایکسچینج پر آپ سے بات کرنے کے لیے کال کی تو وہاں پر پہلے سے لینگڈن صاحب کے لیے پیغام موجود تھا، اور انہوں نے مجھ سے درخواست کی کہ میں یہ پیغام لینگڈن تک پہنچا دوں۔ فوج کی بھویں مزید سکڑ گئیں۔ ابھی اس نے کچھ کہنے کے لیے منہ ہی کھولا تھا کہ صوفی پھر سے شروع ہو گئی۔ جناب لینگڈن، اس نے جیب سے کاغذ کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا نکالتے ہوئے کہا، یہ نمبر آپ کے سفارت خانے کی طرف سے دیا گیا تھا، آپ جلد از جلد ان سے رابطہ کر لیں۔ اس نے کاغذ لینگڈن کو پکڑا دیا۔ جب تک میں کوڈ کے بارے میں کیپٹن کو سمجھاتی ہوں، آپ ان سے بات کر لیجیے۔ لینگڈن نے پریشانی کے عالم میں کاغذ کو دیکھا جس پر ایک ٹیلی فون نمبر اور ایکسٹینشن لکھی ہوئی تھی۔ بہت بہت شکریہ، لیکن میرے پاس تو فون نہیں ہے۔ صوفی نے اپنے سویٹر کی جیب میں ہاتھ ڈالا اور فاش نے اسے روک دیا۔ وہ ایک ایسے آتش فشاں کی طرف نظر آ رہا تھا جو بس پھٹنے کے نزدیک ہو۔ صوفی پر نظریں ہٹائے بغیر اس نے اپنا سیل فون لینگڈن کو پکڑا دیا۔ یہ محفوظ لائن ہے، تم اسے استعمال کرو۔ لینگڈن کو فاش کے رویے پر حیرت ہوئی۔ اسے بے چینی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے فون پکڑا اور ایک طرف کو چل دیا۔ اپنی پشت پر اسے فوج کی بھپری ہوئی آواز سنائی دے رہی تھی۔ لینگڈن نے فون آن کیا اور کاغذ پر لکھے نمبر ڈائل کرنے لگا۔ دوسری طرف گھنٹی بجنے کی آواز سنائی دی۔ 3 گھنٹیوں کے بعد دوسری طرف سے کسی نے فون اٹھا لیا۔ لینگڈن توقع کر رہا تھا کہ اسے سفارت خانے کے کسی آپریٹر کی آواز سنائی دی تھی، لیکن اس کے برعکس آٹومیٹک مشین سے ایک جانی پہچانی آواز سنائی دی۔ یہ آواز صوفی کی ہی تھی۔ وہ فرانسیسی زبان میں بول رہی تھی۔ صوفی نیو کی طرف سے خوشامدید، معاف کیجیے گا، ابھی میں لائن پر موجود نہیں ہوں، اپنا پیغام چھوڑ دیں۔ لینگڈن نے مڑ کر صوفی کو پکارا، معاف کیجیے گا مس نیو، لگتا ہے آپ نے مجھے غلط نمبر، نہیں یہ نمبر بالکل ٹھیک ہے۔ صوفی نے لینگڈن کی طرف مڑ کر کہا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ اس سوال کے لیے پہلے سے ہی تیار ہو۔ سفارت خانے کا آٹومیٹک سسٹم ہے، تمہیں وہ کوڈ ملانا ہوگا جو میں نے کاغذ پر لکھا تھا۔ مگر لینگڈن کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ صوفی نے اسے درمیان میں ہی ٹوک دیا۔ یہ 3 ہندسوں کا کوڈ ہے جو کاغذ پر لکھا ہوا ہے، تم یہ کوڈ ملاؤ۔ لینگڈن نے پھر کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ صوفی نے اسے اشارے سے روک دیا۔ اس کی سبز شفاف آنکھوں میں یہ پیغام صاف نظر آ رہا تھا کہ جیسا کہا ہے ویسا ہی کرو۔ حواس باختہ لینگڈن کی نگاہ کاغذ پر لکھے نمبر پر تھی، 454۔ اس نے نمبر ملایا تو ایک اور مشینی آواز آئی، ایک پیغام آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ ایسا لگتا تھا یہ کوڈ صوفی کے وائس میل باکس کا ہے۔ یہ لڑکی مجھے اپنا کوئی پیغام کیوں سنا رہی ہے؟ لینگڈن سوچ کر رہ گیا۔ لینگڈن نے ٹیپ ریوائنڈ ہونے کی آواز سنی اور پھر پیغام آنا شروع ہو گیا۔ یہ آواز بھی صوفی کی ہی تھی۔ مسٹر لینگڈن، صوفی کی سرگوشی میں بول رہی تھی، اس پیغام پر کوئی رد عمل ظاہر مت کرنا، بس خاموشی سے سنو کیونکہ تم اس وقت شدید خطرے میں ہو، اور میں جیسا کہہ رہی ہوں حرف بحرف اس پر عمل کرنا۔ سیلاس سیاہ رنگ کی آڈی گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا تھا جس کا انتظام معلم نے کیا تھا۔ اس کی نگاہیں سینٹ سلپس کی عظیم عمارت پر تھیں۔ چرچ کا بیرونی حصہ روشنیوں میں گھرا ہوا تھا اور اس کے 2 گھنٹہ گھر عمارت کے ساتھ زور آور چوکیداروں کی طرح کھڑے نظر آ رہے تھے۔ چرچ کے دونوں طرف باہر نکلے ہوئے پشتے ایک خوبصورت درندے کی پسلیوں کی طرح نظر آ رہے تھے۔ ان کافروں نے سنگ کلید چھپانے کے لیے خدا کے گھر کو چنا۔ اس نے نفرت بھرے لہجے میں خود کلامی کی۔ اس کے خیال میں پریوری نے ایک دفعہ پھر اپنی فریب نظری اور دھوکہ بازی ثابت کر دی تھی۔ سیلاس پتھر ڈھونڈ کر معلم کے حوالے کرنا چاہتا تھا تاکہ وہ اس راز تک پہنچ سکیں جسے پریوری آف سیون نے صدیوں پہلے خدا کے وفاداروں سے چرا لیا تھا۔ یہ سب کچھ اوپس ڈائی کو نہایت طاقتور بنا دے گا۔ اس نے گاڑی پارکنگ میں کھڑی کر دی۔ اس نے ایک گہری سانس بھری اور دروازہ کھول کر نیچے اتر آیا۔ اس کی کمر میں ابھی تک درد کی لہریں اٹھ رہی تھیں، لیکن یہ درد اس تکلیف سے زیادہ نہیں تھا جس سے اوپس ڈائی نے اسے بچایا تھا۔ گئے وقتوں کی یادیں اس کی روح کو اب بھی آسیب زدہ کر دیتی تھیں۔ اپنی نفرت کو باہر نکال دو اور اپنے خلاف مداخلت کرنے والوں کو معاف کر دو، اس نے اپنے آپ کو گویا حکم دیا۔ سینٹ سلپس کے پتھریلے میناروں کو دیکھتے ہوئے سیلاس کو اپنی جوانی یاد آ گئی جب وہ انڈورا کی ایک جیل میں قید تھا۔
یہ سوچتے ہوئے اس کے اعصاب اکڑ گئے۔ انڈورا فرانس اور اسپین کے درمیان بنجر اور چھوٹا سا ملک ہے۔ جیل میں سیلاس صرف موت کی آرزو کیا کرتا تھا۔ اسے یہ بھی نہیں یاد تھا کہ اسے کے ماں باپ نے اس کا کیا نام رکھا ہے۔ جب وہ پیدا ہوا تھا تو اس کی رنگت گہری سفید تھی، اس کے بال بھویں پلکیں تک سفید رنگ کی تھیں۔ اس کے شرابی باپ نے اس کی حیت کا سارا الزام اس کی ماں پر ڈال دیا تھا۔ جب اس نے ہوش سنبھالا تو دیکھنا شروع کیا کہ اس کا باپ ماں کی بے دردی سے پٹائی کرتا ہے۔ جب وہ اپنی ماں کو بچانے کی کوشش کرتا تو اس کو بھی مار پڑتی۔ وہ 7 سال کا تھا جب ایک رات اس کے باپ نے اس کی ماں کو پیٹا تھا۔ اس کی ماں ناقابل برداشت تشدد کی وجہ سے دم توڑ گئی۔ سیلاس اپنی ماں کی لاش کے پاس کھڑے ہو کر یہ سوچتا رہا کہ سارا قصور اس کا ہے۔ اسے یوں لگا جیسے اس کے جسم پر کسی عصبی طاقت نے اپنا قبضہ جما لیا ہے۔ اس نے باورچی خانے سے ٹوکا اٹھایا اور اپنے باپ کے کمرے میں چلا گیا جہاں وہ نشے میں دھت پڑا تھا۔ بالکل خاموشی سے اس نے اپنی باپ کی پیٹھ پر ٹوکا مار ڈالا۔ اس کا باپ درد سے چلایا۔ سیلاس نے جنونیوں کی طرح اس پر ٹوکے کے چلائے۔ اس کا ہاتھ تبھی رکا جب اس کا باپ مر چکا تھا۔ اس مارسیلز میں کوئی دلچسپی نہیں تھی کیونکہ اس کی عجیب و غریب تشبیہ کی وجہ سے سب اس سے دور بھاگتے تھے۔ وہ شہر سے باہر سمندر کے قریب ایک ویران کارخانے کی تہخانے میں رہنے لگا جہاں اس کی خوراک چوری کی مچھلی اور پھل تھے۔ اس کے دوست صرف وہ رسالے تھے جو وہ کچرے سے اٹھا لیتا تھا اور انہیں پڑھنے کی کوشش کرتا تھا۔ سختی نے اس کا جسم طاقتور بنا ڈالا تھا۔ جب وہ 12 سال کا تھا تو اس سے دوگنی عمر کی ایک لڑکی نے اس کا مذاق اڑایا اور اس سے اس کی خوراک چھین لی۔ اس نے لڑکی کو گھونسے مار مار کر ادموا کر ڈالا تھا، جس کی وجہ سے وہ پولیس کے ہتھے چڑھ گیا، مگر اس نے اسے چھیڑ چھوڑنے کے وعدے پر رہا کر دیا۔ تھوڑا دور ایک ساحلی شہر تولون چلا آیا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس پر اٹھنے والی رحم بھری نظروں میں خوف جھلکنا شروع ہو گیا۔ جب لوگ اس کے پاس سے گزرتے تھے تو اسے ان کی سرگوشیاں سنائی دیتی تھیں کہ یہ ایک بھوت ہے۔ ان کی آنکھوں میں شدید خوف ہوتا تھا۔ 18 سال کی عمر میں وہ بندرگاہ کے ایک جہاز سے گوشت چراتے ہوئے پکڑا گیا۔ جن 2 ملاحوں نے اسے پکڑا تھا ان کے پاس سے شراب کی بدبو آ رہی تھی۔ پرانی یادوں نے ایک دفعہ پھر اس کے دماغ میں نفرت کا طوفان ابھار دیا اور اس نے ایک ملاح کی گردن توڑ ڈالی۔ دوسرا ملاح پولیس کے بروقت پہنچنے کی وجہ سے بچ گیا۔ اسے انڈورا کی جیل بھیج دیا گیا۔ وہاں بھی اس کے ساتھی قیدی اس کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ وہ اس کو بھوت کہہ کر پکارتے تھے۔ اسے خود بھی یہی محسوس ہونا شروع ہو گیا کہ وہ ایک بھوت ہی ہے۔ ایک رات زمین کی لرزاہٹ اور شور نے اس کی آنکھیں کھول دیں۔ شدید زلزلے کی وجہ سے اس کے ساتھی قیدی چلا رہے تھے۔ وہ زمین سے اٹھا اور ایک طرف بڑھا ہی تھا کہ کمرے کی دیوار بالکل اسی جگہ آ گری جہاں کچھ دیر پہلے وہ لیٹا ہوا تھا۔ اس کے کئی قیدی ساتھی بھی دیوار کے نیچے آ گئے تھے۔ اس کی نظر گری ہوئی دیوار کے خلا سے چاند کو تک رہی تھی۔ 12 سال بعد اس نے چاند دیکھا تھا۔ یہ اس کی آزادی کا چاند تھا۔ وہ اس خلا سے فرار ہو گیا اور ساری رات کبھی چلتا کبھی بھاگتا رہا۔ اس کی حالت دگرگوں ہو چکی تھی۔ وہ بغیر کچھ کھائے پیے چلتے چلتے ایک قصبے کے ریلوے اسٹیشن پر پہنچ گیا۔ نیم بے ہوشی کی حالت میں اس نے دیکھا کہ وہاں ریل کھڑی ہے۔ وہ ریل میں سوار ہو گیا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ مر رہا ہے۔ وہ خالی ڈبے میں وہ سوتا جاگتا رہا اور خود ہی چلا چلا کر باتیں کرتا رہا۔ جب ریل ایک اسٹیشن پر رکی تو وہ نیچے اتر گیا۔ اسے امید تھی کہ یہاں اسے کچھ کھانے کو مل جائے گا، مگر اسے مایوسی ہوئی۔ نقاہت کی وجہ سے اس کے جسم نے اس کا ساتھ دینا چھوڑ دیا تھا اور وہ وہیں گر کر بے ہوش ہو گیا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ ایک آرام دہ بستر پر لیٹا ہوا تھا۔ اسے آس پاس سے موم بتیوں کی خوشبو آ رہی تھی۔ اسے یوں لگ رہا تھا کہ وہ زندہ نہیں ہے بلکہ مر چکا ہے اور اس کی لاش کے نزدیک خوشبوئیں رکھی گئی ہیں۔ اسے اپنے بستر کے ساتھ ایک شفیق سا چہرہ نظر آیا۔ وہ سوتا جاگتا رہا مگر اس کے خیالوں پر دھند سی چھائی ہوئی تھی۔ وہ شفیق سا چہرہ اسے ہر وقت اپنی نگرانی میں مشغول نظر آتا۔ اسے 3 وقت کا کھانا ملنا شروع ہوا تو اس کے جسم میں توانائی لوٹنا شروع ہو گئی، مگر وہ ابھی بھی سارا دن بستر پر پڑا سویا رہتا تھا۔ ایک دن تکلیف دہ چیخ سن کر اس کی آنکھیں کھل گئیں۔ وہ بستر سے اتر کر راہداری میں آیا تو اسے محسوس ہوا کہ باورچی خانے میں کچھ ہو رہا ہے۔ باورچی خانے میں داخل ہوتے ہی اس نے دیکھا کہ ایک لہیم شہیم آدمی اس کے محسن کو پیٹ رہا ہے۔ اس نے اس لہیم شہیم آدمی کو اٹھا کر دیوار پر دے مارا۔ ابھی سیلاس دوبارہ اس کی طرف بڑھا ہی تھا کہ وہ اٹھا اور بھاگ گیا۔ سیلاس نے فرش پہ پڑے ہوئے مشفق نوجوان کو دیکھا۔ اپنے لباس اور وضاقتہ سے وہ کوئی راہب لگ رہا تھا۔ اس کے ناک سے خون بہہ رہا تھا۔ سیلاس نے اسے اٹھایا اور کمرے میں لا کر بستر پر لٹا دیا۔ شکریہ میرے دوست، پادری نے ٹوٹی پھوٹی فرانسیسی زبان میں کہا۔ خیرات کی رقم اکثر چوروں کو یہاں کھینچ لاتی ہے۔ تم نیند میں فرانسیسی زبان میں باتیں کرتے ہو، کیا تمہیں ہسپانوی آتی ہے؟ اس نے اپنا سر نفی میں ہلا دیا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ راہب نے اس سے پوچھا تو اس نے پھر انکار میں سر ہلا دیا۔ کوئی بات نہیں، راہب مسکرایا۔ میرا نام مینوئل ارونگوسا ہے۔
میں ایک مبلغ ہوں اور میڈرڈ سے یہاں ایک چرچ کے قیام کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ میں کہاں ہوں؟ سیلاس کو اپنی آواز کھوکھلی سی محسوس ہوئی۔ اوونڈو، شمالی اسپین میں۔ اور میں یہاں کیسے پہنچا؟ کوئی تمہیں دروازے پر چھوڑ گیا تھا، تم بیمار تھے، میں تمہیں کھانا کھلاتا رہا، تمہیں یہاں کئی دن ہو گئے ہیں۔ سیلاس نے اپنے نوجوان نگران کو دیکھا، اس پر کسی کو مہربان ہوئے کئی سال بیت چکے تھے۔ شکریہ فادر۔ شکریہ تو مجھے تمہارا ادا کرنا چاہیے، راہب نے اپنے خون سے اٹے ہونٹ کو چھوتے ہوئے کہا۔ اگلی صبح جب وہ بیدار ہوا تو اسے ارد گرد کا ماحول صاف شفاف محسوس ہوا۔ اس نے اپنے سامنے کی دیوار پر لٹکی سلیب کو دیکھا۔ اسے اپنے بستر کی ایک طرف ایک ہفتہ پرانا فرانسیسی اخبار کا تراشا پڑا ہوا ملا، جسے دیکھ کر وہ بہت حیران ہوا۔ جب اس نے خبر پڑھی تو اس کے جسم میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ خبر میں ایک زلزلے کے بارے میں لکھا تھا جس کی وجہ سے ایک جیل ٹوٹ گئی تھی اور بہت سے خطرناک مجرم فرار ہو گئے تھے۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنا شروع ہو گیا۔ راہب کو پتہ ہے کہ میں کون ہوں؟ اسے ایک ایسا احساس ہوا جو پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ اس احساس کے ساتھ اس کے دل میں دوبارہ گرفتار ہو جانے کا ڈر بھی تھا۔ وہ اچھل کر بستر سے نیچے اترا۔ ابھی وہ سوچ ہی رہا تھا کہ یہاں سے بھاگ جائے کہ دروازے سے راہب کی آواز سنائی دی۔ کتاب اعمال، دی بک آف ایکٹس۔ وہ خوفزدہ ہو کر مڑا۔ راہب مسکراتا ہوا اندر داخل ہو رہا تھا۔ اس کی ناک پر پٹیاں بندھی ہوئی تھیں اور اس کے ہاتھ میں انجیل کا ایک پرانا نسخہ تھا جو کہ چمڑے کی جلد میں بندھا ہوا تھا۔ میں یہ تمہارے لیے لایا ہوں، یہ فرانسیسی زبان میں ہے۔ جس درس کا میں ذکر کر رہا ہوں میں نے اس پر نشان بھی لگا دیا ہے۔ بے یقینی سے اس نے انجیل اٹھائی اور وہ درس کھول لیا جس پر پادری نے نشان لگایا تھا۔ کتاب اعمال، درس نمبر 16۔ اس درس کی آیات سیلاس نامی ایک قیدی کے بارے میں تھیں۔ وہ ایک قید خانے میں تھا جہاں برہنہ جسم اس کی پٹائی کی جاتی تھی، مگر وہ خدا کے پیغام کو چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ جب وہ 26ویں آیت پر پہنچا تو اسے حیرت کا ایک جھٹکا لگا۔ اچانک ایک بڑا بھونچال آیا جس سے قید خانے کی بنیاد ہل گئی اور دروازے فوراً کھل گئے۔ اس نے آنکھیں اٹھا کر راہب کو دیکھا۔ راہب نے گرم جوشی سے مسکرا کر دیکھا۔ آج کے بعد میں تمہیں سیلاس کہا کروں گا۔ اس نے غائب دماغی سے سر ہلا دیا۔ سیلاس، اسے ایک نئی زندگی ملی تھی۔ اس نے اپنا نام سیلاس ہی مان لیا۔ یہ ناشتے کا وقت ہے، راہب نے کہا۔ آؤ ناشتہ کر لیں، پھر ہم گرجا بنائیں گے۔ بغیر کھائے پیے تم میری مدد نہیں کر سکتے۔ بحر اوقیانوس میں 20,000 فٹ کی بلندی پر ایل اٹالیا کی پرواز نمبر 1618 میں اچانک ایک تلاطم برپا ہو گیا۔ طیارہ لرز سا رہا تھا اور مسافروں کے چہرے پر پریشانی اور خوف طاری ہو گئی تھی، مگر پادری ارنگوسا نے کوئی توجہ نہیں دی۔ فی الحال اس کی سوچوں کا محور صرف اوپس ڈائی کا مستقبل تھا۔ وہ پیرس میں ہونے والے واقعات کے بارے میں جاننا چاہتا تھا۔ وہ سیلاس سے بھی رابطہ کرنا چاہتا تھا مگر معلم نے اسے منع کیا تھا۔ معلم کے خیال میں اس میں ارنگوسا کا اپنا بھلا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ فون پر ہونے والی گفتگو ریکارڈ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ ارنگوسا جانتا تھا کہ معلم صحیح کہہ رہا تھا۔ وہ ایک نہایت ہی محتاط آدمی معلوم ہوتا تھا۔ ابھی تک اسے اس کی شناخت کا کچھ اتا پتہ نہیں تھا، مگر اب تک اس نے جو کام کیا تھا ارنگوسا جانتا تھا کہ وہ قابل بھروسہ آدمی ہے۔ اس کی بات ماننے میں ہی بھلائی ہے۔ معلم نے اسے بتایا تھا کہ منصوبے کی کامیابی کے لیے وہ سیلاس سے خود بات کیا کرے گا، اور اس نے ارنگوسا کو چند دن تک سیلاس سے رابطہ سے منع کیا تھا۔ ارنگوسا نے اس سے درخواست کی تھی کہ وہ سیلاس کو عزت دے گا۔ جواباً معلم نے یہ کہا تھا کہ وہ وفادار آدمی قابل احترام ہوتا ہے۔ اس سارے منصوبے کے لیے ارنگوسا 20 ملین یورو ادا کر رہا تھا۔ اسے یقین تھا کہ سیلاس اور معلم ناکام نہیں ہوں گے۔ پیسہ اور وفاداری ایک بہت بڑا جذبہ ہے۔ کیا یہ کوئی مذاق ہے؟ فوج کا چہرہ بے یقینی سے نیلا پڑ گیا تھا۔ تمہارا پیشہ ورانہ تجزیہ گویا یہ کہہ رہا ہے کہ سونرے کا کوڈ ریاضی کی ایک فضول سی شرارت ہے؟ فوج صوفی کو سمجھنے سے قطعی طور پر قاصر تھا۔ وہ نہ صرف اسے بتائے بغیر ہی یہاں آ گئی تھی، بلکہ اب وہ اسے یہ سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی کہ سونرے نے اپنی زندگی کے آخری لمحات میں جو ہندسے لکھے تھے وہ صرف ریاضی کا ایک مسئلہ تھا۔ یہ کوڈ، صوفی نے فرانسیسی زبان میں بولا، سادہ اور فضول ہے۔ سونرے کو شاید یقین ہوگا کہ ہم فوراً اس کی تہہ تک پہنچ جائیں گے۔ اس نے اپنی سویٹر کی جیب سے ایک کاغذ نکالا اور فاش کی طرف بڑھا دیا۔ یہ اس کا حل ہے، 1 1 2 3 5 8 13 21۔ بس؟ فاش بولا۔ تم نے صرف اتنا کیا ہے کہ چھوٹے ہندسوں کو پہلے لکھ ڈالا ہے؟ صوفی مسکرا دی اور بولی، بالکل۔ فوش کی حلق سے گڑگڑاہٹ سے مشابہ آواز نکلی۔ مجھے بالکل اندازہ نہیں ہے کہ تم کیا ثابت کرنا چاہ رہی ہو۔ کیا تم وقت سے پہلے ہی یہاں آ گئی ہو؟ فوش نے لینگڈن کی طرف دیکھا جس نے ابھی تک اپنے کانوں کے ساتھ موبائل فون لگایا ہوا تھا۔
لینگڈن کے تاثرات سے لگ رہا تھا کہ اسے امریکی سفارت خانے سے کوئی اچھی خبر نہیں ملی ہے۔ کیپٹن، صوفی نے خطرناک طور پر سرکش لہجے میں کہا، یہ کوڈ دراصل ریاضی کے سب سے مشہور سلسلوں میں سے ایک ہے۔ فوج کو یہ بھی یقین نہیں تھا کہ ریاضی کا کوئی سلسلہ مشہور بھی ہو سکتا ہے۔ اسے صوفی کا لہجہ پسند نہیں آیا تھا۔ اسے فیبوناچی کا سلسلہ مطلب فیبوناچی سیکوینس کہتے ہیں، صوفی نے کاغذ کی طرف دیکھتے ہوئے گویا اعلان کیا۔ یہ ایک ایسا سلسلہ ہے جس میں آگے آنے والا ہندسہ پچھلے 2 ہندسوں کو جمع کر کے بنتا ہے۔ فوج نے ایک بار پھر ہندسوں کی طرف دیکھا۔ صوفی کا کہنا درست تھا، مگر ان ہندسوں کا سانورے کی موت کے ساتھ کوئی تعلق نظر نہیں آ رہا تھا۔ مشہور ریاضی دان لیونارڈو فیبوناچی نے یہ سلسلہ 13ویں صدی میں دریافت کیا تھا، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سانورے نے جو ہندسے فرش پر لکھے ہیں وہ محض اتفاق نہیں بلکہ اس نے فیبوناچی کے سلسلے کا حوالہ دیا ہے۔ فوج نے صوفی کو چند لمحے گھورا۔ ٹھیک ہے، اگر یہ اتفاق نہیں ہے تو یہ بتاؤ کہ یاک سینیارے نے ایسا کیوں کیا؟ صوفی نے کندھے اچکائے۔ کچھ بھی نہیں، صرف اور صرف ایک مذاق، ایسا ہی جیسے کوئی مشہور نظم کے الفاظ کو الٹ پلٹ کر دے اور پھر یہ دیکھے کہ کیا کوئی اسے سیدھا کر سکتا ہے۔ فوج نے غصے میں قدم اٹھائے۔ وہ اپنا چہرہ صوفی کے چہرے سے چند انچ کے فاصلے پر لا کر بولا، تمہارے پاس اس سے بہتر کوئی وجہ نہیں؟ صوفی کے نرم چہرے پر یکدم سختی ظاہر ہو گئی۔ کیپٹن، یہی لگتا ہے کہ یاک سانورے تمہارے ساتھ کوئی کھیل ہی کھیل رہا تھا۔ میں کرپٹالوجی ڈپارٹمنٹ کے ڈائریکٹر کو بتا دیتی ہوں کہ تمہیں ہماری خدمات کی مزید ضرورت نہیں ہے۔ یہ کہنے کے ساتھ ہی وہ اپنی ایڑیوں پر گھومی اور جہاں سے آئی تھی اسی طرف چل دی۔ فوج حیرت سے جم کر رہ گیا۔ وہ صوفی کو تاریک راہداری میں جاتے دیکھ کر سوچ رہا تھا کہ شاید وہ پاگل ہے، کیونکہ اس کا یہ رویہ یہ ظاہر کر رہا تھا کہ اسے اپنی نوکری میں کوئی دلچسپی نہیں۔ فوج لینگڈن کی طرف مڑا جو کہ ابھی تک فون پر باتیں کر رہا تھا۔ لینگڈن کے چہرے پر تفکر کے آثار مزید گہرے ہو گئے تھے اور وہ نہایت غور سے فون کان سے لگائے دوسری طرف سے ہونے والی باتیں سن رہا تھا۔ فوج کو بہت ساری چیزوں سے نفرت تھی اور امریکن سفارت خانہ بھی انہی میں سے ایک تھا۔ تقریباً روزانہ ہی فوج کا محکمہ امریکہ سے آنے والے کئی طالب علموں کو گرفتار کرنا تھا جس کے پاس منشیات ہوتی تھی، اور اس وجہ سے فوج کا امریکی سفارت خانے سے اکثر جھگڑا رہتا تھا۔ قانونی طور پر امریکی سفارت خانے کو رعایت حاصل تھی کہ وہ اپنی شہریوں کو پولیس کی گرفتاری سے آزاد کروا کر امریکہ واپس بھیج دیں، جہاں انہیں کوئی قابل ذکر سزا نہیں ملتی تھی۔ کچھ عرصہ پہلے ٹی وی پر چلنے والے ایک پروگرام پیرس میچ میں ایک کارٹون چلایا گیا تھا جس میں فوج کو ایک کتے کی شکل میں دکھایا گیا تھا جو کہ امریکی مجرموں کو کاٹنے کے لیے بھاگتا ہے، مگر وہ انہیں کاٹ نہیں سکتا کیونکہ اس کے پاؤں میں بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں جن کا سرا امریکن سفارت خانے میں ہوتا ہے۔ آج کی رات ایسا نہیں ہوگا کیونکہ آج کی رات بہت کچھ داؤ پر لگا ہوا ہے، فوج نے سوچا۔ جب لینگڈن نے فون بند کیا تو وہ یوں نظر آ رہا تھا جیسے وہ بیمار ہو۔ خیریت تو ہے نا؟ فوج نے پوچھا۔ لینگڈن نے آہستگی سے اپنا سر ہلا دیا۔ فوج کو محسوس ہوا کہ لینگڈن کے گھر سے کوئی بری خبر ہے۔ جب فوج نے اپنا فون واپس لیا تو لینگڈن کو ہلکا ہلکا پسینہ آیا ہوا تھا۔ ایک حادثہ، لینگڈن نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ میرے ایک قریبی عزیز کو حادثہ پیش آ گیا ہے، مجھے صبح امریکہ واپس جانا ہوگا۔ فوج کو لینگڈن کے چہرے پر صدمے کے بارے میں کوئی شبہ نہیں تھا، لیکن اسے وہاں کوئی اور احساس بھی نہیں نظر آیا۔ اسے لینگڈن کی آنکھوں میں خوف بھی نظر آیا۔ فوج نے لینگڈن کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا، مجھے افسوس ہے، کیا تم بیٹھنا پسند کرو گی؟ اس نے گیلری میں رکھے ہوئے بینچوں کی طرف اشارہ کیا۔ لینگڈن نے گویا غائب دماغی سے سر ہلایا اور بینچ کی طرف بڑھا۔ اس کی ایک ایک حرکت سے پریشانی ٹپک رہی تھی۔ پھر وہ اچانک رکا اور مڑ کر بولا، میں ریسٹ روم جانا چاہوں گا۔ فوج نے تیوری چڑھائی، ریسٹ روم کیوں نہیں، ہمیں کچھ دیر وقفہ لینا چاہیے۔ اس نے اس راستے کی طرف اشارہ کیا جہاں سے وہ آئے تھے۔ ریسٹ روم ناظم کے کمرے کے پیچھے بنے ہوئے ہیں۔ لینگڈن ہچکچایا اور گرینڈ گیلری کی دوسری طرف اشارہ کیا۔ میرا خیال ہے کہ اس طرف والے ریسٹ روم زیادہ نزدیک ہیں۔ فوج کو احساس ہوا کہ لینگڈن ٹھیک کہہ رہا تھا۔ ہاں، یہ زیادہ نزدیک ہے، کیا میں تمہارے ساتھ چل سکتا ہوں؟ ضروری نہیں، میں چند منٹ اکیلے میں گزارنا چاہتا ہوں۔ فوج جانتا تھا کہ گرینڈ گیلری سے واپسی کا راستہ دوسری طرف ہے۔ اگرچہ لینگڈن جس طرف جا رہا تھا وہاں آگ لگنے کی صورت میں ہنگامی راستہ بنا ہوا تھا، مگر سانرے نے مرتے وقت سیکیورٹی سسٹم کو چلا کر وہ راستہ بھی لاک کر دیا تھا۔ فرض کیا جائے اگر اب اس سسٹم دوبارہ پرانی حالت میں چلا گیا ہو تو پھر بھی لینگڈن اگر بھاگنے کی کوشش کرتا تو فائر الارم بجنا شروع ہو جائیں گے۔ اسی لیے فوج کو فکر نہیں تھی کہ لینگڈن اسے بتائے بغیر کہیں جا سکتا ہے۔ جب تم آرام دہ محسوس کرو تو سانورے کے دفتر میں آ جانا، ہمیں مزید ضروری باتیں بھی کرنا ہے۔ لینگڈن میں تاریکی میں جاتے جاتے ہاتھ ہلا دیا۔
فوش مڑا اور مخالف سمت میں چلنا شروع ہو گیا۔ اس کی چال میں غصہ سا تھا۔ دروازے کے پاس آ کر وہ سلاخوں کے نیچے سے رینگ کر باہر آ گیا اور تیزی سے چلتا ہوا سونرے کے دفتر میں داخل ہوا۔ صوفی کو اندر داخل ہونے کی اجازت کس نے دی تھی؟ وہ اندر داخل ہوتے ہی غرایا۔ صوفی نے گارڈ کو کہا تھا کہ اس نے کوڈ توڑ لیا ہے۔ کولٹ نے سب سے پہلے جواب دیا۔ کیا وہ چلی گئی ہے؟ وہ آپ کے ساتھ نہیں ہے کیا؟ وہ چلی گئی تھی۔ فوش نے تاریک راہدری کی طرف دیکھا۔ صوفی کے رویے سے یہ محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ وہ جانے کے بعد کسی پولیس آفیسر کے ساتھ گپ شپ کے لیے رک گئی ہوگی۔ پہلے تو فوش نے سوچا کہ وہ حفاظتی گارڈوں کو کہہ دے کہ وہ صوفی کو روک کر اس کے پاس بھیج دیں، مگر پھر اس نے اپنا ارادہ بدل دیا۔ یہ اس کی عزت کا سوال تھا۔ اس کے مزید اہم کام ابھی پڑے تھے۔ وہ صوفی سے بعد میں بھی نمٹ سکتا تھا، بلکہ وہ اسے ملازمت سے نکلوانے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اپنے ذہن سے صوفی کا خیال جھٹکتے ہوئے اس نے سانرے کی میز پر پڑے نائٹ کے چھوٹے سے مجسمے کو دیکھا اور پھر وہ کولٹ کی طرف مڑا۔ کیا تم اس پر نظر رکھے ہوئے ہو؟ کولٹ نے سر ہلایا اور لیپ ٹاپ کا رخ فوش کی طرف موڑ دیا۔ سرخ نقطہ نقشے پر وہاں صاف نظر آ رہا تھا جہاں پبلک ٹوائلٹ لکھا ہوا تھا۔ بہت اچھے۔ فوش نے سگریٹ جلائی اور ہال کی طرف چل دیا۔ میں نے ایک ضروری فون کال کرنی ہے، یہ خیال رکھنا کہ لینگڈن صرف ریسٹ روم تک ہی رہے۔ گرینڈ گیلری سے ریسٹ روم کی طرف جاتے ہوئے لینگڈن کو اپنا سر ہلکا ہونا محسوس ہوا۔ اس کے دماغ میں صوفی کا پیغام گونج رہا تھا۔ راہدری کے ساتھ ساتھ اطالوی مصوری کے نمونے لگے ہوئے تھے جن پر نگاہیں دوڑاتے ہوئے وہ مردانہ ریسٹ روم میں داخل ہو گیا اور روشنی جلا دی۔ اس نے پانی کی ٹوٹی کھول کر اپنے چہرے پر پانی کی پھوار ڈالی اور اپنے آپ کو گویا جگانے کی کوشش کی۔ کمرے میں سے اسے امونیا کی بو آ رہی تھی۔ جب اس نے تولیے سے چہرہ پوچھا تو دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی۔ وہ مڑا۔ صوفی کمرے میں داخل ہو رہی تھی۔ اس کی چمکدار سبز آنکھوں میں خوف کے سائے تھے۔ خدا کا شکر ہے کہ تم آ گئے، ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ لینگڈن نے صوفی کو دیکھا۔ کچھ دیر پہلے وہ اس کا پیغام سنتے ہوئے اسے صوفی کے پاگل پن کا یقین ہو گیا تھا، لیکن جیسے جیسے وہ مزید سنتا گیا ویسے ویسے اس کا پیغام اسے قابل قبول لگتا گیا۔ بے یقینی میں لینگڈن نے اس کی بات ماننے کی ٹھان لی تھی اور اس نے فوش سے بھی جھوٹ بول دیا تھا۔ صوفی اس کے پاس آ گئی۔ لینگڈن کو لگا کہ وہ اپنی سانس درست کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس کے نرم قد و خال میں سے مضبوطی چھلک رہی تھی۔ اسے صوفی کے چہرے پر پراسراریت محسوس ہوئی۔ اس کا چہرہ رینیار کی تہ در تہ پینٹنگز کی طرح نظر آ رہا تھا۔ میں تمہیں خبردار کرنا چاہتی ہوں، صوفی بولی، کہ تمہاری سخت نگرانی کی جا رہی ہے۔ اس کا لب و لہجہ یکدم انگریز ہو گیا تھا اور دیواروں سے ٹکرا کر آتی ہوئی اس کی آواز کھوکھلی محسوس ہو رہی تھی۔ لیکن کیوں؟ لینگڈن جاننا چاہتا تھا۔ لینگڈن صوفی کے پیغام کی وضاحت چاہتا تھا، کیونکہ اس نے لینگڈن کی طرف قدم بڑھائے۔ اس واردات میں فوش کا سب سے پہلا شک تم پر ہے۔ لینگڈن کو ایسا لگا جیسے وہ مذاق کر رہی ہے۔ صوفی کے مطابق لینگڈن کو لوور میں بطور ایک ماہر نہیں بلایا گیا تھا، بلکہ وہ اس واردات میں مشکوک تھا اور اس وقت وہ فرانسیسی پولیس کی تفتیش سے گزر رہا تھا۔ فوش کو یہ توقع تھی کہ جائے واردات پر لینگڈن کو بلا کر صبر آموز تفتیش کے بعد وہ اقبال جرم کر لے گا۔ اپنی جیکٹ کی جیبوں میں دیکھو، صوفی نے کہا، تمہیں ثبوت مل جائے گا۔ دیکھو تو۔ شش و پنج میں مطلع لینگڈن نے بائیں جیب میں ہاتھ ڈالا جسے وہ کم ہی استعمال کرتا تھا، مگر جیب خالی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ صوفی پاگل ہے، لیکن اچانک اس کی انگلیاں کسی غیر متوقع چیز سے ٹکرائیں۔ چھوٹی اور سخت شیشہ ہے۔ لینگڈن نے اسے باہر نکال کر حیرت سے دیکھا۔ بٹن کی طرح کا کوئی آلہ جس کا سائز گھڑی کے سیل جتنا ہوگا۔ اس نے ایسی چیز پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ یہ کیا بکواس! جی پی ایس ٹریکنگ ڈاٹ۔ صوفی نے اس کا جملہ کاٹا۔ یہ تمہاری پوزیشن کی لمحہ بلمحہ خبر پولیس کے ٹریکنگ سسٹم کو پہنچا رہا ہے۔ وہ تمہاری جاسوسی کر رہے ہیں۔ شاید جس ایجنٹ نے تمہیں ہوٹل سے لایا ہے اس نے چپکے سے یہ تمہاری جیب میں ڈال دیا ہوگا۔ لینگڈن نے ہوٹل کے کمرے کا منظر یاد کیا۔ لینگڈن کو یاد آیا کہ کمرے سے باہر نکلتے وقت کولیٹ نے اس کا کوٹ پکڑا تھا۔ صوفی کی نظروں میں اشتیاق جھلک رہا تھا۔ میں تمہیں اس کے بارے میں پہلے نہیں بتا سکی کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ تم اپنے کوٹوں کی جیب میں ہاتھ مارنا شروع ہو جاؤ۔ لینگڈن کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا رد عمل ظاہر کرے۔ انہیں خدشہ ہے کہ تم فرار ہو سکتے ہو۔ وہ رکی۔ در حقیقت انہیں امید ہے کہ تم فرار ہو جاؤ گے، اس سے ان کا کیس مزید مضبوط ہو جائے گا۔ میں کیوں بھاگوں گا؟ لینگڈن بولا، میں بے گناہ ہوں۔ فوش تو یہ نہیں سوچ رہا نا؟ لینگڈن غصے سے ردے کی ٹوکری کی طرف بڑھا تاکہ آلے کو اس میں پھینک دے۔ اسے اپنی جیب میں ہی رہنے دو۔ اگر تم اسے پھینک دو گے تو یہ حرکت کرنا بند کر دے گا اور انہیں علم ہو جائے گا کہ تم اس کے بارے میں جان چکے ہو۔ فوش نے تمہیں اکیلا صرف اس وجہ سے چھوڑا ہے کہ وہ جان سکے کہ تم کہاں ہو۔ وہ تمہیں ایک موقع دے رہا ہے کہ… صوفی نے جملہ ادھورا چھوڑا اور لینگڈن کے ہاتھ سے دھاتی آلہ لے لیا اور اس کے کوٹ کی جیب میں ڈال دیا۔
کم از کم تھوڑی دیر اسے اپنے پاس رہنے دو۔ لینگڈن گمسم سا رہ گیا۔ فوش کیوں سوچ رہا ہے کہ میں سونرے کا قاتل ہوں؟ اس کے پاس کافی ٹھوس وجوہات ہیں۔ صوفی کے تاثرات پیچیدہ تھے۔ ابھی تم نے کچھ شواہد نہیں دیکھے ہیں جو فوش نے تم سے چھپائے ہیں۔ کیا تمہیں وہ 3 لائنیں یاد ہیں جو کہ سونرے نے فرش پر لکھی تھیں؟ لینگڈن نے سر ہلا دیا۔ وہ ہندسے اور الفاظ تو جیسے اس کے دماغ سے چپک کر رہ گئے تھے۔ صوفی کی آواز سرگوشی میں ڈھل گئی۔ بدقسمتی سے جو کچھ تم نے دیکھا ہے وہ ایک ادھورا پیغام تھا۔ ایک چوتھی لائن بھی تھی جس کی تصویریں فوش نے تمہارے آنے سے پہلے بنوا لی تھیں۔ اگرچہ لینگڈن جانتا تھا کہ اس مارکر سے لکھے جانے والے الفاظ آسانی سے مٹائے جا سکتے تھے، لیکن وہ یہ نہیں مان سکتا تھا کہ فوش نے شواہد مٹانے کی کوشش کی ہوگی۔ پیغام کی آخری لائن فوش تمہیں تب تک نہیں بتانا چاہتا جب تک وہ تم سے اقبال جرم نہ کروا لے۔ صوفی نے اپنی سویٹر کی جیب سے کمپیوٹر سے پرنٹ شدہ ایک کاغذ نکال کر کھول لیا۔ فوش نے جائے واردات کی تصاویر کرپٹالوجی ڈپارٹمنٹ کو بھیجی تھیں تاکہ ہم سینیورے کے پیغام کو سمجھ سکیں۔ اس نے صفحہ لینگڈن کو تھما دیا۔ لینگڈن نے وہ صفحہ لے کر اس پر پرنٹ تصویر کو دیکھا۔ نزدیک سے لی گئی تصویر میں چوبی فرش پر چمکتا پیغام نظر آ رہا تھا۔ آخری لائن دیکھ کر لینگڈن کو اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہوا۔ 13/2/21/1/8/5 او ڈریکونین ڈیول او لیم سینٹس پی ایس فائنڈ رابرٹ لینگڈن۔ چند لمحوں کے لیے لینگڈن حیرت سے تصویر کو دیکھتا رہا۔ پی ایس رابرٹ لینگڈن کو ڈھونڈو۔ اسے ایسا لگا جیسے اس کے قدموں کے نیچے سے فرش سرک رہا ہے۔ سونرے نے پیغام میں میرا نام بھی چھوڑا ہے، لیکن لینگڈن کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیوں۔ اب سمجھ آئی نا؟ صوفی نے کہا۔ فوش نے تمہیں یہاں کیوں بلایا ہے اور اس کی شک کی کیا وجہ ہے؟ لینگڈن کو صرف ایک موقع پر فوش کا رویہ زیادہ پراسرار نظر آیا تھا، جب لینگڈن نے اسے کہا تھا کہ سونرے اپنے قاتل کا نام لکھ سکتا تھا۔ رابرٹ لینگڈن کو ڈھونڈو۔ سونرے نے یہ سب کیوں لکھا؟ لینگڈن کی پریشانی تھی آہستہ آہستہ غصے میں بدل رہی تھی۔ میں سونرے کو قتل کیوں کروں گا؟ ابھی تو فوش کے پاس اس سوال کا جواب نہیں ہے، صوفی نے کہا، لیکن وہ تمہارے ساتھ ہونے والی ساری گفتگو ریکارڈ کر رہا ہے تاکہ اسے سن کر یہ جواب بھی تلاش کر سکے۔ لینگڈن نے کچھ کہنے کے لیے اپنا منہ کھولا مگر وہ کچھ کہنے سے قاصر تھا۔ اس کے کالر پر مائکرو فون لگا ہوا ہے جو کہ سونرے کے دفتر میں ٹرانسمیٹر سے رابطے میں ہے۔ یہ ناممکن ہے، لینگڈن بولا۔ میرے پاس جائے واردات پر نہ ہونے کا ثبوت موجود ہے۔ میں لیکچر کے بعد سیدھا ہوٹل گیا تھا۔ تم ہوٹل سے پتہ کروا سکتی ہو۔ فوش ایسا پہلے ہی کر چکا ہے۔ رپورٹ کے مطابق تم نے 10:30 بجے اپنے کمرے کی چابیاں لی تھیں۔ بدقسمتی سے قتل کا وقت 11 بجے کے لگ بھگ ہے۔ تم آسانی سے کسی کو بتائے بغیر ہوٹل سے باہر جا کر واپس آ سکتے ہو۔ یہ دیوانہ پن ہے۔ فوش کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے۔ صوفی کی آنکھیں پھیل گئیں۔ اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہو سکتا ہے؟ مسٹر لینگڈن، تمہارا نام سونرے کی ڈائری میں لکھا ہوا ہے جو اس کی لاش کے ساتھ ہی پڑی تھی، اور اس میں ملاقات کا وقت بالکل وہی ہے جو کہ قتل کا وقت ہے۔ وہ رک کر پھر بولی۔ فوش کے پاس تمہاری گرفتاری کے لیے کافی مضبوط شواہد ہیں۔ لینگڈن کو محسوس ہو رہا تھا کہ اسے کسی وکیل کی ضرورت پڑنے والی ہے۔ میں نے یہ سب نہیں کیا، صوفی نے ٹھنڈی آہ بھری۔ یہ کوئی امریکی ٹیلی ویژن سیریل نہیں، فرانس ہے۔ قانون پولیس والوں کو تحفظ دیتا ہے، نہ کہ مجرموں کو۔ بدقسمتی سے اس کیس میں میڈیا کی دلچسپی کا پہلو بھی ہے۔ سونرے پیرس کا ایک بہت مشہور آدمی تھا۔ صبح تک اس کے قتل کی خبر پھیل چکی ہوگی۔ فوش نے سرکاری بیان دینے کے لیے سخت دباؤ ہوگا، اور یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ پہلے ہی کسی مشکوک آدمی کو گرفتار کر لے۔ جب تک تم اپنی بے گناہی ثابت کرتے ہو تمہیں جیل میں ہی رہنا پڑے گا۔ لینگڈن کو محسوس ہوا کہ وہ کسی پنجرے میں قید ہو چکا ہے۔ تم مجھے یہ سب کیوں بتا رہی ہو؟ کیونکہ مجھے یقین ہے کہ تم بے گناہ ہو۔ صوفی نے چند لمحے پرے دیکھ کر پھر اس پر نظریں گاڑ دیں۔ اور میری ہی غلطی کی وجہ سے تم اس مشکل میں پھنسے ہو۔ اس میں تمہاری غلطی کہاں سے آ گئی؟ سونرے تو میری طرف اشارہ کر رہا تھا۔ مگر جو پیغام اس نے چھوڑا تھا وہ میرے لیے تھا۔ لینگڈن کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ کیا؟ یہ پیغام پولیس کے لیے نہیں، میرے لیے ہے۔ ایسا لگتا ہے وہ جلدی میں ایسا سب کچھ کرنے میں اتنا مصروف رہا کہ یہ نہیں سوچ پایا کہ پولیس اس سب کو کس پس منظر میں دیکھے گی۔ وہ کچھ دیر رکی۔ ہندسے بے معنی ہیں۔ سونرے نے ہندسے صرف اس لیے لکھے تاکہ کیس میں کسی کو کرپٹوگرافر کو شامل کیا جائے۔ اسی طرح اسے یقین تھا کہ یہ پیغام میں ہی پڑھوں گی۔ لینگڈن کو یوں لگا کہ اس کا دماغ خراب ہو جائے گا۔ تم ایسا کیسے کہہ سکتی ہو؟ وٹرووین مین، اس نے سادہ سے لہجے میں کہا۔ یہ میرا پسندیدہ خاکہ ہے اور اس نے آج اس کا استعمال میری توجہ مبذول کرنے کے لیے کیا ہے۔ ایک منٹ، تم یہ کہہ رہی ہو کہ سونرے جانتا تھا کہ تمہارا پسندیدہ فن پارہ کون سا ہے؟ صوفی نے سر ہلا دیا۔ معاف کرنا، یاک سونرے اور میں۔ صوفی کی آواز میں عجیب قسم کا درد تھا۔
شاید صوفی اور یارک سانرے کے درمیان شاید کوئی خاص قسم کا رشتہ تھا۔ لینگڈن نے صوفی کا چہرہ پڑھنے کی کوشش کی۔ ہم 10 سال پہلے علیحدہ ہو گئے تھے، صوفی نے سرگوشی میں کہا، اور تب سے ہمارا کوئی رابطہ نہیں تھا۔ آج رات جب مجھے اس کے قتل کی خبر ملی اور میں نے اس کی تصاویر دیکھیں تو مجھے ایسا لگا کہ وہ مجھے کوئی پیغام دینا چاہتا تھا۔ وٹرووین مین کی وجہ سے؟ لینگڈن نے پوچھا۔ ہاں تم کہہ سکتے ہو، مگر وہاں پر جو PS کے الفاظ لکھے ہوئے تھے اس وجہ سے میرا یقین اور بھی پختہ ہو گیا۔ مطلب پوسٹ اسکرپٹ؟ وہ دوسری طرف دیکھنا شروع ہو گئی۔ وہ مجھے پیار سے PS کہا کرتا تھا، پرنسس صوفی۔ لینگڈن نے کوئی رد عمل ظاہر نہ کیا۔ یہ بات بہت پرانی ہے، تب میں ایک چھوٹی سی بچی تھی۔ کیا تم اسے بچپن سے جانتی ہو؟ لینگڈن کی آواز میں حیرت تھی۔ بہت اچھی طرح، صوفی نے جواب دیا۔ اس کی آنکھوں میں جذبات کا سمندر سا تھا۔ یارک سانرے میرا نانا تھا۔ لینگڈن کہاں ہے؟ فوش نے پوچھا۔ وہ اپنی سگریٹ کا آخری کش لے چکا تھا۔ وہ ابھی تک مردانہ ٹوائلٹ میں ہے، کولٹ نے جواب دیا۔ کافی دیر نہیں لگا دی اس نے؟ کیپٹن نے GPS کے نقطے کو دیکھا۔ فوش نے لینگڈن کو کافی وقت اور آزادی دے ڈالی تھی۔ لینگڈن کو جلد ہی واپس آ جانا چاہیے تھا، مگر اب 10 منٹ گزر چکے تھے۔ کیا اس بات کی توقع ہے کہ اسے علم ہو گیا ہوگا؟ فوش نے پوچھا۔ کولٹ نے نفی میں سر ہلایا۔ GPS حرکت کر رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ آلہ ابھی تک لینگڈن کی جیب میں ہی ہے۔ شاید اس کی طبیعت خراب ہو گئی ہو۔ اچھا؟ فوش نے اپنی گھڑی پر نظر دوڑائی۔ فوش ابھی بھی کسی سوچ میں کھویا نظر آ رہا تھا۔ آج رات اس کے رویے میں ایک بے صبری سی نظر آتی تھی۔ اگرچہ وہ دواؤں میں بھی ٹھنڈے دل و دماغ سے کام لیتا تھا، لیکن اس وقت وہ کچھ زیادہ جذباتی نظر آ رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ یہ سب اس کا ذاتی معاملہ ہو۔ یہ حیران کن نہیں ہے، کولٹ نے سوچا۔ فوش لینگڈن کی گرفتاری کے لیے نہایت بے چین تھا۔ حال ہی میں بورڈ آف منسٹرز اور میڈیا نے فوش کے جارحانہ طریقہ کار پر سخت تنقید کی تھی۔ آج کی رات ایک معزز امریکی کی گرفتاری اور نقادوں کی زبان بند کر دے گی، اور اسے مزید ترقی اور مالی فوائد حاصل ہو سکتے تھے۔ اسے روپے پیسے کی سخت ضرورت تھی۔ وہ جدید ٹیکنالوجی کا شوقین تھا اور کچھ عرصے پہلے اپنی ساری جمع پونجی ایک ٹیکنو کمپنی میں سرمایہ کر کے لٹا چکا تھا۔ ابھی کافی وقت تھا۔ صوفی نیو کی مداخلت سے اتنا خاص کچھ فرق نہیں پڑا تھا، وہ جا چکی تھی، اور ابھی فوش نے مزید چالیں چلنی تھیں۔ ابھی فوش نے لینگڈن کو یہ نہیں بتایا تھا کہ سانرے نے اس کا نام فرش پر لکھا تھا۔ اس انکشاف کا رد عمل کافی نتیجہ خیز ہوگا۔ کیپٹن، ایک پولیس آفیسر نے فوش کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، آپ کے لیے ایک فون کال ہے، اور میرے خیال میں آپ کو ایک کال لے لینی چاہیے۔ فوش نے پولیس افسر کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر تفکر کے آثار تھے۔ کون ہے؟ فوش نے کہا۔ کرپٹالوجی ڈپارٹمنٹ کا ڈائریکٹر۔ وہ آپ کو صوفی نیو کے بارے میں کچھ بتانا چاہتا ہے۔ سیلاس کو گاڑی سے اترتے وقت ایک عجیب و غریب طاقت کا احساس ہوا۔ ہوا اس کی پوشاک سے کھیل رہی تھی اور اسے فضا میں تبدیلی کے آثار محسوس ہونے لگے۔ اسے معلوم تھا کہ اس کام کے لیے طاقت سے زیادہ دماغ کی ضرورت تھی، اس لیے اس نے اپنا 13 راؤنڈ والا آٹومیٹک ہیکلر کوچ گاڑی میں ہی چھوڑ دیا جو کہ معلم نے دیا تھا۔ موت کے ہتھیار کے خدا کے گھر میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ چرچ کے سامنے کی سڑک بالکل ویران تھی۔ وہ جیل جانے کے بعد سے پہلی دفعہ فرانس آیا تھا اور اسے لگ رہا تھا کہ اس کا ملک اسے ایک دفعہ پھر آزما رہا ہے۔ اسے رہ رہ کر اپنا ماضی یاد آ رہا تھا۔ اس نے خدائی کام کرنا تھا اور اس اذیت کا برداشت بھی کرنا تھا۔ درد برداشت کرنے کی حد ہی وفا کا اصل پیمانہ ہوتی ہے۔ اسے یہ بات معلم نے بتائی تھی۔ ہگولا اوبرا ڈی ڈیوس، سیلاس نے سرگوشی کی۔ داخلے کے پرشکو راستے پر چلتے ہوئے اس نے لمبی سانس بھری۔ اسے احساس ہوا تھا کہ وہ نہایت اہم کام کرنے والا ہے۔ سنگ کلید، جو کہ آخری منزل تک پہنچنے کا راستہ ہے۔ اس نے اپنے سفید مضبوط ہاتھوں سے دروازے پر 3 دفعہ دستک دی۔ کچھ لمحوں بعد لکڑی کا دروازہ کھل گیا۔ صوفی سوچ رہی تھی کہ فوش کو کتنی دیر میں اس کی میوزیم کے اندر موجودگی کے بارے میں پتہ چل سکتا ہے۔ وہ یہ دیکھ رہی تھی کہ لینگڈن کو سب باتیں سن کر کافی جھٹکا لگا ہے۔ وہ ابھی تک یہ فیصلہ نہیں کر پائی تھی کہ اس نے لینگڈن کو یہاں بلا کر ٹھیک کیا ہے یا نہیں۔ اب وہ یہ سوچ رہی تھی کہ اس کا اگلا قدم کیا ہونا چاہیے۔ اس نے اپنے نانا کی لاش کے بارے میں سوچا، میوزیم کے فرش پر برہنہ پڑی لاش۔ ایک وقت تھا کہ اس کا نانا ہی اس کے لیے ساری دنیا تھا۔ صوفی کو حیرت تھی کہ اسے اس کی موت کا دکھ کیوں نہیں ہوا۔ سانرے اسے اپنے لیے اجنبی محسوس ہو رہا تھا۔ ان کا رشتہ اچانک ہی مشکلات کا شکار ہو گیا تھا جب وہ 22 سال کی تھی۔ تقریباً 10 سال پہلے مارچ کی ایک رات کو وہ واقعہ ہوا تھا۔ صوفی اس دن طے شدہ وقت سے چند دن پہلے انگلینڈ سے اپنی یونیورسٹی سے واپس آ گئی تھی۔ اس نے اپنے نانا کو ایسے عمل میں مصروف پایا تھا جس کے بارے میں وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اسے آج تک اس منظر کے بارے میں پوری طرح یقین نہیں آیا تھا۔ اگر وہ اپنی آنکھوں سے نہ دیکھتی تو کبھی یقین ہی نہ کر سکتی۔
اس کے نانا نے شرمندگی سے اسے سب کچھ بتانے کی کوشش کی تھی، مگر صوفی نے اس سے علیحدگی اختیار کر لی تھی۔ اس نے کچھ رقم بچا رکھی تھی جسے اس نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر ایک فلیٹ لے لیا۔ اس نے ارادہ کر لیا تھا کہ جو کچھ اس نے دیکھا ہے وہ کبھی کسی کو نہیں بتائے گی۔ اس کے نانا نے بعد میں اس سے رابطہ کرنے کی بہت کوشش کی تھی۔ اس نے صوفی کو بہت سارے خطوط لکھے تھے، کارڈ بھیجے تھے، جن میں اس نے صوفی سے ملنے کی التجا کی تھی کہ وہ اس کی بات کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ صوفی نے ایک خط کے سوا کسی کا جواب نہیں دیا تھا۔ اس نے نانا کو منع کر دیا تھا کہ وہ اس سے فون کرنے یا ملنے کی کوئی کوشش نہ کرے۔ اسے لگتا تھا کہ جو کچھ اس نے دیکھا تھا اس کی وضاحت اور زیادہ خوفناک اور دردناک ہوگی۔ حیرت انگیز طور پر سانرے ہار نہیں مانا تھا، اور صوفی کے پاس اس کے ڈھیروں ایسے خطوط پڑے ہوئے تھے جو اس نے کھولے تک نہیں تھے۔ ہاں، سانرے نے اسے فون کرنے یا ملنے کی کوشش نہیں کی تھی، مگر آج اس نے صوفی کو فون کیا تھا۔ صوفی، اس کی آواز صوفی کے وائس میل باکس سے بہت بوڑھی محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے کافی عرصے تمہاری خواہش کا احترام کیا ہے اور مجھے یہ فون کرتے ہوئے دکھ بھی محسوس ہو رہا ہے، مگر میں تمہیں سب کچھ سچ سچ بتا دینا چاہتا ہوں۔ تم یہ پیغام سنتے ہی مجھ سے رابطہ کرو کیونکہ تمہاری جان کو خطرہ ہے۔ اپنے فلیٹ کے باورچی خانے میں کھڑے ہو کر اتنے عرصے بعد سانرے کی آواز سنتے ہوئے اس کے جسم میں ٹھنڈ کی لہر دوڑ گئی تھی۔ اس کی نرم آواز نے صوفی کے ذہن میں پھر سے بچپن کی یادوں کی فلم چلا دی تھی۔ صوفی، خدا کے لیے میری بات سنو۔ وہ ہمیشہ کی طرح اس سے انگریزی زبان میں ہی بات کر رہا تھا۔ تم ہمیشہ کے لیے ایسا پاگل پن نہیں کر سکتی ہو۔ کیا تم نے وہ خطوط نہیں پڑھے جو پچھلے تمام سال میں تمہیں بھیجتا رہا ہوں؟ وہ رکا۔ ہمیں فوراً ملنا چاہیے۔ کم از کم اپنے نانا کی یہ خواہش تو پوری کر دو۔ مجھے ابھی لورف کے نمبر پہ کال کرو، بالکل ابھی۔ مجھے لگ رہا ہے کہ میری اور تمہاری جان کو خطرہ ہے۔ صوفی نے ٹیلی فون کے اسپیکر کو گھور کر دیکھا۔ خطرہ؟ وہ کس خطرے کے بارے میں بات کر رہا تھا؟ پرنسس؟ اس کے نانا کی آواز ایسے جذبات سے لرز رہی تھی جس کو صوفی کوئی نام نہیں دے سکتی تھی۔ مجھے معلوم ہے کہ میں نے تم سے بہت کچھ چھپایا ہے جس وجہ سے میں تمہیں کھو بیٹھا، مگر یہ سب تمہاری حفاظت کے لیے تھا۔ اب تمہیں سچ جان لینا چاہیے۔ میں تمہیں تمہارے خاندان کے بارے میں سچ سچ بتا دینا چاہتا ہوں۔ صوفی کو اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ میرا خاندان؟ صوفی کے والدین ایک کار حادثے میں ہلاک ہو گئے تھے جب وہ 4 سال کی تھی۔ کار ایک پل سے نیچے گر گئی تھی۔ اس کا بھائی اور نانی بھی اسی کار میں تھے، اور صوفی کا سارا خاندان اس حادثے میں ختم ہو گیا تھا۔ سانرے کے الفاظ نے صوفی کی ہڈیوں تک میں سنسنی بھر دی تھی۔ میرا خاندان؟ اسے اپنے بچپن کے وہ خواب یاد آنے لگے جن میں وہ دیکھتی تھی کہ اس کا خاندان صحیح سلامت تھا اور اس کے والدین اور بھائی بس گھر واپس آنے ہی والے ہیں۔ لیکن وہ بس خواب ہی تھے۔ در حقیقت ایسا کچھ نہیں تھا۔ وہ خود کو سمجھاتی تھی کہ وہ سب اس دنیا سے گزر چکے تھے اور اب کبھی لوٹ کر نہیں آ پائیں گے۔ صوفی، اس کے نانا کی آواز پھر ریکارڈنگ مشین سے آئی۔ میں کئی سالوں سے تمہیں بتانا چاہ رہا تھا، بس میں صحیح وقت کا انتظار کر رہا تھا، لیکن اب میرے پاس وقت کم ہے۔ مجھے فوراً کال کرو۔ جیسے ہی تمہیں میرا پیغام ملے مجھ سے رابطہ کرو۔ مجھے خوف ہے کہ ہماری جانوں کو خطرہ ہے۔ میرے پاس تمہیں بتانے کے لیے بہت کچھ ہے۔ پیغام ختم ہو گیا۔ صوفی کچھ لمحوں خاموش کھڑی لرزتی رہی۔ اس نے سانرے کے پیغام پر غور کیا۔ اسے اس سے یہی لگا کہ سانرے کی ایک چال ہے اس سے ملنے کے لیے۔ ظاہر ہے اس کا نانا اس سے ملنے کے لیے ترس رہا تھا اور وہ ہر طرح کی کوشش کر رہا تھا کہ صوفی اس سے ملنے پر مجبور ہو جائے۔ اس کے دل میں سانرے کے لیے نفرت مزید بڑھ گئی۔ صوفی نے یہ سوچا کہ شاید وہ بیمار ہے اور بچ نہیں سکتا، تو واقعی اس نے اچھا بہانہ بنایا تھا۔ میرا خاندان؟ اب لوروے کے اس تاریک کمرے میں کھڑے ہوئے صوفی کو اس پیغام کی گونج سنائی دے رہی تھی۔ اس کا نانا اسی میوزیم میں مردہ حالت میں پڑا تھا جس کا انتظام اس کے سپرد تھا، اور اس نے فرش پہ خفیہ پیغام بھی لکھا تھا جو کہ صوفی کے لیے تھا۔ اس بات کا صوفی کو یقین تھا، اگرچہ اسے پیغام کا مطلب نہیں سمجھ آ رہا تھا، مگر وہ پر یقین تھی کہ یہ اسی کے لیے ہے۔ صوفی کو خفیہ پیغامات اور کرپٹوگرافی کا شوق سانرے کے سائے میں ہی رہ کر ہوا تھا، جو کہ خود کرپٹوگرافی کا شوقین و ماہر تھا۔ الفاظ کے کھیل اور موم میں وہ ہر اتوار کو کراس ورڈ گیم اور لفظوں کے کھیل کھیلا کرتا تھا۔ 12 سال کی عمر میں صوفی سب سے مشکل کراس ورڈ لیمونڈے بغیر کسی مدد کے حل کر سکتی تھی، اور سانرے نے اسے کراس ورڈ گیم، ریاضی کے معموں اور متبادل الفاظ کے کوڈ میں ماہر بنا دیا تھا۔ صوفی ان سب کھیلوں کے لیے جنونی تھی۔ آخر کار اس نے اپنے پیشے کے لیے بھی کرپٹوگرافی کا ہی انتخاب کیا تھا۔ آج رات صوفی ایک کرپٹوگرافر کی حیثیت سے یہ ماننے پر مجبور ہو گئی تھی کہ نہایت مہارت کے ساتھ سانرے نے اپنے پیغام کے ذریعے 2 اجنبیوں کو یکجا کر دیا تھا، صوفی نیو اور رابرٹ لینگڈن۔ آخر کیوں؟ لینگڈن کی آنکھوں میں عجیب سی کشمکش تھی۔ صوفی کو اندازہ ہوا کہ لینگڈن بھی سانرے کے پیغام کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا۔ وہ لینگڈن سے مخاطب ہوئی، تم اور میرا نانا آج رات ملنے والے تھے، کیوں؟
لینگڈن پوری طرح الجھا ہوا نظر آ رہا تھا۔ اس کی سیکریٹری نے مجھے بتایا تھا کہ وہ مجھ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، مگر اس نے ملاقات کا مقصد نہیں بتایا تھا۔ ایسا لگتا ہے کہ اسے پتہ تھا کہ میں پیرس میں آج رات علامات پر کوئی لیکچر دینے والا ہوں اور وہ بھی اس میں دلچسپی رکھتا تھا۔ شاید آج رات وہ اسی سلسلے میں مجھ سے ملنا چاہتا تھا۔ صوفی کو یہ وضاحت کمزور اور ناقابل قبول لگی۔ اس کے نانا کو علامات کے بارے میں شاید اس دنیا میں سب سے زیادہ علم تھا، اور اس کے علاوہ ساندرے حد سے زیادہ تنہائی پسند تھا۔ کسی خاص وجہ کے بغیر ایک امریکن پروفیسر سے ملنا کچھ ناقابل قبول سا تھا۔ صوفی نے گہرا سانس لیا اور کہا، میرے نانا نے مجھے دوپہر کو فون کیا تھا اور مجھے بتایا تھا کہ میری زندگی شدید خطرے میں ہے۔ اس بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ لینگڈن کی نیلی آنکھوں میں تفکر کے آثار گہرے ہو گئے۔ میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ جو کچھ ہوا ہے اسے دیکھا جائے تو… وہ رک گیا، شاید اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کہے۔ صوفی نے سر ہلا دیا۔ آج رات کے واقعات کی وجہ سے خوفزدہ نہ ہونا بے وقوفی ہی تھی۔ وہ سخت تھکاوٹ محسوس کرنے لگی۔ یکدم اس نے کھڑکی کی طرف قدم بڑھائے اور اس پر نصب خطرے کی گھنٹی کو دیکھنے لگی۔ وہ کم از کم 40 فٹ کی بلندی پر نصب تھی۔ ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے اس نے کھڑکی سے باہر پیرس کے منظر کو دیکھا۔ اس کے بائیں طرف دریائے سین کے پار روشنیوں میں نہایا ایفل ٹاور تھا۔ بالکل سامنے محراب فتح آرک ڈی ٹرائمف تھا، اور دائیں طرف مونٹے مارٹا کی اونچائی پر ساکرے کیور کا گنبد تھا جو روشنیوں میں چمک رہا تھا۔ وہ ڈینن ونگ کے بالکل مغربی حصے میں تھے۔ کورسل کی گزرگاہ کو اس ونگ سے بس ایک تنگ پگ ڈنڈی اور لوروے کی باہروی دیوار ہی جدا کرتی تھی۔ بالکل باہر سڑک پر مختلف سامان کی فراہمی والے ٹرکوں کا ایک کاروان کھڑا اشارہ سبز ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ اشاروں کی جلتی بجھتی بتیاں صوفی کو اپنا مذاق اڑاتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا کہوں، لینگڈن اس کے عقب میں آ کر بولا۔ تمہارا نانا ضرور کچھ بتانے کی کوشش کر رہا تھا، مجھے افسوس ہے کہ میں زیادہ مدد نہیں کر پا رہا۔ صوفی نے مڑ کر اسے دیکھا۔ اسے لینگڈن کی گہری آواز میں غم کا تاثر نظر آ رہا تھا۔ اگرچہ وہ مشکل میں تھا مگر وہ اس کی مدد کرنا چاہتا تھا۔ اگرچہ پولیس ڈپارٹمنٹ نے اسے مشکوک ٹھہرایا تھا مگر وہ ایک علمی آدمی تھا جو اس معاملے کو سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ صوفی نے سوچا کہ ان میں ایک بات تو مشترک ہے۔ خفیہ کوڈ پر کام کرنے والی صوفی کا پیشہ ہی یہی تھا کہ وہ بظاہر فضول نظر آنے والے الفاظ کو کھوجے۔ آج رات اس کا اندازہ تھا کہ لینگڈن ہی وہی آدمی ہے جس کے پاس اتنا علم ہے کہ وہ اس مہمے کو سلجھانے میں اس کی مدد کر سکے۔ شاید لینگڈن اس بات پر یقین ہی نہ رکھتا ہو۔ پرنسس صوفی، رابرٹ لینگڈن کو ڈھونڈو۔ اس کے نانا کا پیغام کیا اتنا ہی سادہ تھا؟ صوفی کو لینگڈن کے ساتھ مزید وقت گزارنا تھا۔ اسے اس سربستہ راز سے پردہ اٹھانے کے لیے لینگڈن کے ساتھ مل کر سوچنا تھا، راستہ نکالنا تھا، مگر بدقسمتی سے وقت بہت کم تھا۔